عید کی رات تھی۔ لوگ بازاروں میں خریداری کر رہے تھے، گھروں میں خوشیاں تھیں، لیکن بابا کریم کے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر میں کھانے کو صرف ایک ہتی بھر آٹا تھا اور پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس کے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا میں بہت مصروف ہوں، میں عید نہیں منا پاؤں گا، تم اپنی عید خود منا لو۔ یہ سن کر بابا کریم کے دل پر بڑی سختی ہوئی۔ وہ بچے نہیں تھے، مگر درد ان کے دل میں گہرا اتر گیا۔ وہ سوچنے بیٹھ گئے، مجھے کھانا تو بنانا ہے مگر چولہا نہیں جل رہا۔ پھر انہوں نے سوچا، کیا میں بغیر کھانا کھائے اللہ کو یاد کر سکتا ہوں؟ اسی لمحے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ یاد آیا۔ بھوک کے عالم میں عبادت کرنا بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ بابا کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ بھوکے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بابا کریم اٹھے، اپنا پرانا جوڑا پہنا، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ رات کا وقت تھا، سرد ہوا چل رہی تھی۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں عید کی خریداری کر کے خوشی خوشی واپس جا رہے تھے۔ وہ لوگ بابا کریم کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس بوسیدہ قمیض والے بزرگ کا دل کتنا زخمی ہے۔ بابا کریم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اس آیت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مسجد پہنچ کر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر تہجد کی نیت کی۔ نماز کے بعد وہ سجدے میں گر گئے، آنکھیں کھول کر رونے لگے۔ وہ نہ کسی محل کی دعا مانگ رہے تھے، نہ کسی گاڑی کی۔ وہ بس یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو سکتا ہے مگر تو میرے قریب ہے، میرا رزق بند نہیں ہوا، تو ہی میری منزل ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آواز نہیں نکالی۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو ضرور سنتا ہے۔ دوستو، اللہ کی مدد وہ ہوتی ہے جسے انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جب بابا کریم نماز کے بعد اپنی تنگ سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں گاؤں کا ایک امیر زمیندار ملا۔ زمیندار نے دیکھا کہ بابا کریم کا چہرہ اداس ہے اور جسم بھی کمزور لگ رہا ہے۔ وہ رکا اور پوچھا، بابا جی اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کریم مسکرا کر بولے، بیٹا گھر جا رہا ہوں۔ زمیندار کو کچھ اندازہ ہو گیا۔ اس نے جیب سے پیسے نہیں نکالے بلکہ کہا، بابا جی میرا گھر سامنے ہے، میری بیوی بہت بیمار ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی نیک شخص کی دعا سے اسے شفا ملے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ بابا کریم نے دل ہی دل میں سوچا، اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا۔ گھر پہنچ کر بابا کریم نے بیمار عورت پر قرآن کی آیات پڑھ کر دم کیا۔ اللہ کی قدرت سے 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ زمیندار بہت خوش ہوا۔ اس نے بابا کریم کو دعائیں دی اور کہا، اللہ پاک آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب بابا کریم جانے لگے تو زمیندار نے اپنی نوکر سے کہا، اس بزرگ کو گھر تک چھوڑاؤ اور گھر میں جو بھی کھانا بنا ہو 2 ڈبے ان کے گھر بھجوا دینا۔ رات کو جب بابا کریم گھر پہنچے تو دروازے پر کھانے کے 2 ڈبے رکھے تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ صبح عید کا دن تھا، اندھیرا ختم ہو چکا تھا، روشنی پھیل چکی تھی۔ بابا کریم اٹھے، نہائے، لباس پہنا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا بیٹا کھڑا تھا، چہرہ بدلا ہوا تھا، غصہ نہیں بلکہ شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ بیٹے نے کہا، ابا میں نے رات خواب دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ کو نظر انداز کیا، آج میں عید نہیں منا سکتا اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بابا کریم نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا،
بیٹا تیری کمی تو لگی مگر اللہ کی کمی نہیں۔ جس گھر میں اللہ ہو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دونوں نے عید کی نماز پڑھی۔ وہ دن ان کے لیے خاص تھا کیونکہ وہ سیکھ چکے تھے کہ رزق رشتوں سے نہیں رب سے آتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ ہم مشکل وقت میں دوستوں، رشتوں اور پیسوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ پوری دنیا کو پال رہا ہے وہ سیدھا لباس والے بندے کا خیال کیوں نہیں رکھے گا۔ بابا کریم کی عمر 75 سال تھی، طاقت کم تھی مگر ان کا توکل بہت مضبوط تھا۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں تو صرف ایک کام کریں، اپنا رخ اللہ کی طرف کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور صبر رکھیں۔ قانون یہ ہے جتنا زیادہ تم خود کو جھکاؤ گے اتنا ہی اللہ تمہیں اپنے کرم سے بلند کرے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی امید نہ چھوڑے۔ اللہ آپ سب کو ہدایت اور ایمان کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔